بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات الی آخر الحدیث۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک دین مکمل پہنچا دیا اور دینی احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے گئے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں اور آپ کی منع کردہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور کچھ چیزیں اس میں درمیان میں ایسی آتی ہیں جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے کی ہیں یا نہ کرنے کی۔ جو روایت میں نے تلاوت کی، اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح اور حرام بھی بالکل واضح، لہذا اس میں تو کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آگے فرمایا وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ ہیں۔ آگے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضه ودینہ، جو اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لے جائے، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی سرخرو ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی سرخرو ہے۔ آگے مثال دی کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے کہ وہ چرواہا جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنا جانور چراتا ہے، یوشک ان یقع فیہ، ممکن ہے، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر پڑ جائے، یعنی اس کا جانور اس شاہی چراگاہ کے اندر اپنے آپ منہ مار دے۔ پھر فرمایا الا وان لکل ملک حما، سن لو ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حمی اللہ محارمہ، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخصوص چراگاہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں۔ آگے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ دیا ہے، وہ پیمانہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا جائے۔ آج ہماری ایمان کا اور ہمارے یقین کا عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ مشتبہ تو ہمارے لیے حلال ہے، عملاً ہم اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں، مشتبہ ہمارے لیے حلال ہے، حرام کے بھی حلال ہونے کی کوئی صورت نکل جائے۔ یہ حالات ہمارے چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر، ایسی صورت کے اندر اگر ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس دنیا کے اندر سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں گے، تو ان خیال است و محال است و جنو،
یہ روایت پیمانہ ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین اعظام نے جب چند روایات کو اس طریقے پر چھانٹا کہ اگر دین کا خلاصہ کم سے کم روایات کے اندر نکال لیا جائے تو کتنی روایتیں بنیں گی، تو 4-5 روایتوں کو اکٹھا کیا۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، الحلال بین والحرام بین۔ مشتبہات سے بچنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھا کرو۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، ما حاک فی صدرک فدعہ، جو تمہارے دل کے اندر کھٹک جائے اس کو چھوڑ دو۔ اب دل سے فتویٰ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دل بھی تو اس لائق ہو کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ سکے۔ اگر کسی کا دل ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر نیکی سے خوشی اور نیکی کا اثر نہیں ہوتا، برائی کا اثر نہیں ہوتا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نیکی کی طرف رغبت نہیں رہتی، برائی سے نفرت نہیں رہتی۔ تو جو دل سیاہ ہو جائے، جس کے اندر نیکی کی رغبت باقی نہ بچے، برائی سے نفرت نہ بچے، اس کو استفتی قلبک نہیں کہا جا رہا۔ استفتی قلبک اس سے کہا جا رہا ہے جس کا دل ابھی دل ہے، کچھ اور نہیں ہوا ہے۔ اور آگے دوسری جگہ فرمایا، ما حاک فی صدرک فدعہ، جو دل کے اندر کھٹک جائے اس کو چھوڑ دو۔ وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی حرام پر بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی حرام کی طرف جا بھی سکتا ہے، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ تو جس چیز کی طرف آدمی جا سکتا تھا، جہاں حلال اور حلت کا کوئی پہلو موجود تھا، اس کے بارے میں کہا گیا اگر کھٹک جائے تو چھوڑ دو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا کاروبار، ہماری اپنی کاریگری موجودہ دور کے اندر پوری حرام کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم اس طریقے پر نہیں جائیں گے تو ہمارے کارخانے کے اندر تالا لگ جائے گا، اگر ہم اس طریقے پر کاروبار نہیں کریں گے تو ہماری گدی کے اوپر کوئی گاہک نہیں چڑھے گا۔ رزق کون دیتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ الا ان جبریل نفث فی روحی الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی ہے کہ دنیا کی کوئی ذات، کوئی نفس، سانس لینے والی ذات تب تک مر نہیں سکتی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا حاصل نہ کر لے۔ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو۔ واجملوا فی الطلب، اور رزق کی تلاش کے اندر جمال اختیار کرو، حلال طریقے سے کماؤ۔ دوسرا معنی بیان کیا محدثین نے، رزق کی طلب کے اندر اجمال اختیار کرو، کاروبار کے ہو کر مت رہ جاؤ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد پھر اپنی دوسری ضروریات کے اندر لگو۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اپنی طلب کے اوپر بھروسہ مت رکھو، بھروسہ اللہ پر رکھو، وتوکلوا علیہ۔ آگے فرمایا، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي اللہ، کہ رزق کے آنے میں دیری تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے تو تم رزق اللہ کی معصیت کے ذریعے سے حاصل کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے کوئی چیز چھین کر نہیں لی جا سکتی،
معاصی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، رزق نہیں بڑھے گا، چھین کر نہیں لے سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ملے گا تبھی جب اللہ چاہیں گے۔ سیدھے راستے سے آؤ گے تو بھی ملے گا، غلط راستے سے آؤ گے تو بھی ملے گا۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہم نے دونوں راستے کی ہدایت تمہیں دے دی ہے، جس طرح سے چاہو ادھر سے چلے آؤ۔ آج ہمارے حالات ایسے بگڑے ہیں کہ مشتبہ تو دور کی چیز، آج ہمارا معاشرہ صریح حرام کے اندر مبتلا ہے اور اپنے بات کی، اپنے عمل کی تعویل کر رہا ہے، وہ اس طرح کر لیا جائے اور اس طرح کر لیا جائے۔ لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اگر ایسے کر لیا جائے، فگر کا عام رواج چل رہا ہے اس سلسلے کے اندر، وہ فلاں مولوی صاحب بھی کر رہے ہیں، فلاں حاجی صاحب بھی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن نہ فلاں مولوی صاحب نہ فلاں حاجی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا نقشہ کھینچا ہے۔ وقالت اولاہم لأخراہم وقالت اخراہم لأولاہم، اس میں آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، جو لوگ متبعین بعد میں آنے والے ہیں وہ کہیں گے ہمیں گمراہ تو انہوں نے کیا تھا، لہذا ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ تو جو لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ کہیں گے ہم سے کیا کہہ رہے ہو، تم خود سے گمراہ ہوئے تھے، تمہاری وجہ سے ہمیں تھوڑے عذاب دیا جائے۔ وہاں سب ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ نہ مولوی صاحب ہمارے کسی کام میں آئیں گے، اگر گناہ کے اندر مولوی صاحب مبتلا ہے تو مولوی صاحب بھی اتنے ہی سزا کے حقدار ہوں گے، حاجی صاحب بھی اتنی ہی سزا کے حقدار ہوں گے۔ کس نے کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو جس نے بھی کیا ہو غلط ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو میں ایک بات کہہ دیا کرتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب چوراہے پہ بیٹھ کر شراب پینے لگے تو شراب حلال ہو جائے گی؟ جو غلط ہے سو غلط ہے، کسی نے کیا ہو۔ لہذا اگر اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر اس زندگی کے اندر بھی سرخرو ہونا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی سرخرو ہونا ہے تو حرام تو چھوڑنے کا ہے ہی، شبہات سے، مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کے اندر بھی گنجائش نہ نکالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔